اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذوال احترام والاحتشام، آج ہم نے سورۃ البقرہ شریف اور سورہ آل عمران شریف کی تلاوت سماعت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ آج قرآن پاک کے دو اہم ترین مقامات جو میں نے آج کی تلاوت سے منتخب کیے ہیں۔ تمہیداً یہ بات ذہن میں رکھ لیں، اسلام مکمل کامل ضابطہ حیات ہے۔ سادہ لفظوں میں اسلام آپ کو سونے سے لے کے مرنے تک، پیدا ہونے سے لے کے کفن تک ایک ایک مسئلے کی رہنمائی کرتا ہے، اور جو انسان چاہتا ہے کہ میں اپنی پوری حیات کا ایک خلاصہ مختصر سے مقام سے حاصل کر سکوں، تو قرآن پاک کا یہ وہ مقام ہے۔ سورہ بقرہ شریف آیت نمبر 177۔ کون سی؟ ذرا مل کے آپ بولیں گے نا، آپ کو بھی یاد ہو جائے گا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 177۔ یہ ایک خلاصہ ہے زندگی کا، خلاصہ ہے زندگی کا۔ کیا خلاصہ ہے؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ اصل نیکی یہ نہیں ہے تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، لیکن اصل نیکی اس شخص کی ہے جو اللہ پر ایمان لائے، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر ایمان لائے۔ اور یہ وہ ہے جو نبیوں پر ایمان لانے والا، یہ ہے جی آپ کا۔ ہر ایک نے نا جی اپنا ایک دائرہ کار بنایا ہوا ہے۔ ہم کنویں کے مینڈک بنے ہوئے ہیں، کنویں کے مینڈک بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے نزدیک وہی جہان ہے جو ہم نے سیکھا، جو ہم نے سمجھا۔ اللہ کہتا ہے یہ نہیں۔ سادہ لفظوں میں میں کہوں، اگر سادہ لفظوں میں کہوں نا جی کہ جناب اللہ تعالی ایمان لے آؤ، فرشتیں لے آؤ، کتابات لے آؤ، نبیاں تے لے آؤ، نماز پڑھ لی، تسبیح پھیر لی، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اتنا کافی ہے۔ روٹی حلال دی کماؤ، بچے نو پالو، نوکری کرو، نماز پڑھو، بس انی نیکی ہے، سو اگے نیکی کوئی نہیں۔ ہر ایک بندے کا دائرہ کار یہاں تک محدود ہے، الا ماشاءاللہ وہ مچھلیاں جو سمندروں کی وسعتوں کو جانتی ہیں، جو ان کی راہی ہیں، وہ لاکھوں میں سے نصیبوں والی۔ اب اللہ وہ بتا رہا ہے کہ جناب آپ نے نماز پڑھ لی ہے تو اپنے لیے پڑھی ہے، آپ نے تسبیح پھیری ہے تو اپنے لیے کی ہے، آپ نے قرآن پڑھا ہے تو اپنے لیے پڑھا ہے، تو میری باقی مخلوق کی تھے؟ آپ کعبے بھی چلے گئے، عمرہ بھی کر لیا، حج بھی کر لیا، سارا کچھ کر لیا، تو یہ کس کے لیے کی؟ یہ تو جناب نے اپنے لیے کیا ہے۔ بھائی نماز کا فائدہ کس کو ہے؟ خود کو ہے۔ قرآن پڑھنے کا فائدہ کس کو ہے؟ خود کو ہے۔ حج کرنے کا فائدہ کس کو ہے؟ خود کو ہے۔ عمرہ کرنے کا فائدہ کس کو ہے؟ خود کو ہے۔ روزہ رکھنے کا فائدہ کس کو ہے؟ یعنی کوئے دا میڈک۔ اللہ کہنا یوں نہیں جناب، ایتھے نہیں تو آنی گال چھٹنی۔ یا اللہ پھر کیا کرے؟ فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، اور مال سے اپنی محبت کے باوجود اللہ کے حکم سے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، مسکینوں اور مسافروں کو بھی دینا ہے جناب۔ صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رکھنا، آپ نے جو عمل کرنا ہے آپ کے عمل کا اگلے کو بھی ثواب ہونا چاہیے۔ میں ہر سال کوشش یہ کرتا ہوں کہ میرے یہاں پر وہ بچے آئیں جن کو میں خود تیار کروں اور مصلی پہ وہ قرآن سنائیں۔ اس سال بھی الحمدللہ اسی طرح ہو رہا ہے۔ بچوں کو تیار کر کے، ہم نے تو قرآن پڑھا ہی پڑھا ہے، ہمارے قرآن پڑھنے کا باقی مخلوق کو کیا فائدہ ہے؟ ان کے بچے تیار ہوں، ان کے بچے قرآن پڑھیں، ان کے بچے قرآن سنائیں، ان کو پتہ چلے قرآن کیسے پڑھنا ہے۔ میرے پاس یہ علم کی دولت ہے، میں علم کی دولت دے سکتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے جس کو میں نے مال دیا ہے تو سب سے پہلے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں وہ دیتا کون نہیں؟ ذوی القربیٰ، اپنے رشتہ داروں کو۔ حضرت میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں، صرف پاکستانی قوم، پاکستانی مسلمان ایمانداری سے
कारोबारी तबका, मालदार तबका ईमानदारी से ज़कात निकाल कर मौलवी साहब को ना दे, मस्जिद को ना दे, मदरसे को ना दे, सिर्फ अपने बहन भाइयों को दे दे, मुल्क पाकिस्तान से गुर्बत खत्म हो जाएगी। अल्लाह के नाम पर देना तो बहुत बहादुरी की बात है नहीं। उससे बड़ी बहादुरी यह है अपने रिश्तेदारों को देना, क्योंकि हमारे दिल की तमन्ना यह होती है कि जो हमारे टीसी करे, हमारी मसलन अल्लाह ताला माफ करे, सारे ठीक करते हैं, जिस मस्जिद के अंदर सेठ साहब के नाम के साथ उनकी नस्ल, उसके माँ बाप, उसके बच्चे, उन सब के लिए जब तक दुआ नहीं की जाती, सेठ साहब का भी दिल नहीं करता उस मस्जिद से ऐसी पैसे देइए। मौलवी साहब मजबूर होंगे ने, वो सेठ साहब आ गए, मलक साहब आ गए, चौधरी साहब आ गए, जनाब शाह साहब आ गए, ओ माशाल्लाह फलाने शाह साहब, जनाब कलंदर शाह साहब, बहादुर शाह साहब, वो शाह साहब आ गए, जनाब बड़े अमीर ने दिए, बड़ी मसीतन बड़ी खिदमत कर दें। भाई तू देना अल्लाह नू देना है, अल्लाह के वास्ते देना है, अपनी जात वास्ते देना है। मेरा यहां पर किबला मनसब कुछ और है, मुसल्ले रसूल पर बैठकर मेरा मनसब कुछ और है, मिंबर पर बैठकर हाँ मैं दुआ करूं, मुतलकन दुआ करूं, या अल्लाह मेरे पीछे जितने भी मुसलमान हैं सबकी खैर कर दे। मैं बहसीयत इमाम एक रूहानी बाप हूं, रूहानी रहनुमा हूं, मेरा काम हर एक के लिए दुआ करना है, ना कि सिर्फ शेर साहब जी मेरी पैसे मेरी जेब गर्म करेगा उनकी खैर होवे भला होवे, ऐसा नहीं है। वही सेठ साहब जो यहां पर तो सेठ है, यहां तो मलक है, यहां तो शाह है, यहां तो पीर है, लेकिन घर उनकी भुक्की बहन बैठी, अल्लाह कहते कोई नेकी नहीं, कोई नेकी नहीं, नस जाए तो चल। अल्लाह से मोहब्बत करनी है तो मोहब्बत का पहला जो सबूत देना, तेरे बहन भाई खुशहाल हों। दूसरा सबूत दे, वह आतल माल आला वल यतामा, यतीमा नु दे, वल मसाकिन मिस्कीना नु दे, वब्न सबील मुसाफिरों को दे, मसाइलीन जो तेरे दर पे साहिल बन के आ जाए, और साहिल भी हकीकी हो, ऐ नहीं जेडे मसीतां दे बाहर बैठे होंदे ने करोड़ों रुपए दे मालिक। तुसीं खोलो इन्हां दे आईफोन लेटेस्ट, इन्हां दे झोलियां चों निकलणगे, इन्हां दे चंगे चंगे वाले बैलेंस करोड़ों रुपए दे इन्हां दे बैंक बैलेंस ने। ये पेशावर भिखारी ने। तुसीं नौकरी करन जांदे हो शेर साहब दी, तुसीं नौकरी करन जांदे हो बाहर, वो नौकरी करन जांदे ने मंगण वाली, वड्डे वड्डे डॉक्टर, लैंड क्रूजर वाले, फॉर्चूनर वाले, बड़े बड़े बंगले वाले भिखारी जे, ये उनका कारोबार है, आप उनको दे रहे हैं। ऐसे साइलों को देना हराम है, और रोजों में तो और ज्यादा हराम है, रोजों के अंदर और ज्यादा देना हराम। व फिर रिकाब, गर्दनें छुड़वाओ ना यार। ये हमारे ना जी बड़े अरसे की बात है, मेरे वालिद गिरामी रहमतुल्लाह ताला अलैह सेंट्रल जेल में दर्स देने जाया करते थे, वो पूरा साल ही देते थे। सबसे पहले जेल खाना जात में दरस कुरान का, दरस हदीस का जो इब्तदा की थी, वो मेरे वालिद गिरामी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने की। ये 50 साल से मैं ज्यादा की बात कर रहा हूँ। उसके बाद फिर बाकी लोगों को जो थोड़ा जा ख्याल आया कि यार इन्ना भी हक है। वो जब जाते थे तो जारी बात है कैदियों से मुलाकात भी होती थी। कई कैदी उस वक्त सिर्फ 600 रुपए की खातिर, 1000 रुपए की खातिर कई कई साल से अंदर पड़े हुए, उनके केस ही नहीं लग रहे। 10-10 साल गुजर गए, 20-20 साल गुजर गए, बेकसूर अंदर पड़े हुए, उनको छुड़वाने वाला ही कोई नहीं। यार उनके पैसे दो ना, जो कर्ज के अंदर डूब के बेचारे अंदर चले गए, जिनकी गर्दनें पकड़ी पड़ी हैं, बेकसूर अंदर, उनको जमानतें करवाओ ना यार, दो ना उनको पैसे। अल्लाह कहता है क्यों नहीं देंदे तुझे? सिर्फ ये नहीं कि जनाब आए अपनी जात लिए किता तो बस खत्म हो गए, सौ गए, मर गए। ये जिंदगी तो गधे की जिंदगी भी है। गधा भी सुबह उठता है, मेहनत करता है, रात को उसको दाने पानी मिल जाता है, सुकून मिल जाता है। अगर वो और ये एक बराबर, अल्लाह कहता है ये नेकी कोई नहीं, नेकी वो जो मैं कहूं, यानी अल्लाह जो कहे नेकी वही है। फिर फरमाया अकामस्सलात व आतज़ ज़कात, नमाज अदा करे, ज़कात अदा करे, नमाज भी अदा करे, ज़कात भी अदा करे। ये दो मुश्किल तरीन काम हैं इस वक्त। सबसे औखा कम किए अपनी मसरूफियात, मसनूई मसरूफियात में से वक्त निकाल। आप ये देखें ना जी, जब हम मोबाइल देखने बैठते हैं 2-2 घंटे 3-3 घंटे एवं लंघ जाते हैं, पता ही नहीं लगता। लेकिन नमाज 10 मिनट लम्मी हो जाए तो साढ़े वास्ते परेशानी का सबब बन जाता। अच्छा जी, फिर फरमाया नमाज दो, ज़कात दो। ज़कात भी देनी है, ज़कात के अलावा अल्लाह को भी राजी करना है।
والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور اپنے وعدے پورے کرو جب وعدہ کرتے ہو، وہ وعدے بھی پورا کیا کرو۔ میں نے جی یہاں پر آج اللہ آپ کی خیر کرے، مجھے 30 سال سے زیادہ ہی ہو گئے، 30 سال سے بھی کتنا عرصہ ہی ہو گیا مجھے مسجد میں امامت کرتے ہوئے۔ مجھے نا ہر ایک جو بھی تھوڑا سا سوکھا ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی مولوی صاحب اسی تانوں عمرہ کراواں گے، اسی تانوں حج کراواں گے، اسی عمرہ کراواں گے۔ میں کہنا جی مہربانی تہاڈی، تسی دعا ہی کر دو ساڈے واسطے اتنا بڑا، وہ گل ہی نہ کرو جو تسی پوری نہیں کر سکتے۔ او نہیں جناب اسی سوکھے ہیں جناب، کراواں گے اسی، لو جی اج کوئی کراندا جی۔ وہ وعدہ ہی کیوں کرنا ہے بھائی جو آپ پورا نہیں کر سکتے؟ جی کریں گے، جی کریں گے، جی کریں گے، سیدھی طرح کہہ دے یار میری ہمت نہیں ہے، میں نہیں کروا سکتا۔ خدمت ہم نے آپ کو دعوت تو نہیں دی ہمیں عمرے کرواؤ، حج کرواؤ، آپ ہم سے کہہ رہے ہیں، ہم سے وعدہ کر رہے ہیں، قول قرار کر رہے ہیں، تو بابو اس قول قرار کا کل قیامت والے دن جواب تو دینا پڑے گا نا۔ آپ کو کس نے کہا آ کے ہم سے جو ہے نا جی آپ وعدے کرتے پھریں؟ کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، اس کے مخلوق کے ساتھ بھلا کرنا ہے، اسلام کا حکم اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، کرو۔ نہیں کر سکتے تو اللہ سے توفیق مانگو، یا اللہ مجھے توفیق دے جہاں پر میں اپنے لیے کر رہا ہوں تیری مخلوق کا بھی بھلا کرتا پھروں۔ رب سونا اس بندے سے حضرت صاحب راضی ہو جاتا ہے۔ کھلانا، آسانیاں دینا، مشکلیں دور کرنا، یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ کہتا ہے مجھے وہ بندہ بڑا پسند ہے جو میری یہ سنت ادا کرتا ہے، میں بھی دینے والا ہوں، وہ بھی دیتا ہے۔ چل بندیا اب تیرے لیے کتنی میں بلائیں دور کر دوں گا تجھے پتہ ہی نہیں لگے گا، تو سویا ہوگا تیری بلائیں ٹل رہی ہوں گی۔ پھر فرمایا والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، اور اپنے عہد پورے کرو اور جب وہ عہد کریں، اور تکلیف اور سختی میں، جہاد کی مشقت میں صبر کرنے والے، یہی سچے لوگ ہیں، یہی متقین۔ اچھا چلی یہ آخری جو حصے نے نا جی بڑا کمال کر دیا۔ اس وقت پاکستان اور مسلمان مصیبتوں میں کیوں ہیں وہ قرآن نے یہ بتا دی۔ آپ اس وقت ذلیل ہو رہے ہیں، آپ اس وقت رسوا ہو رہے ہیں، آپ کے اوپر بجلی کے بم گر رہے ہیں، آپ کے اوپر گیس کے بم گر رہے ہیں، آپ کے اوپر مہنگائی کے بم گر رہے ہیں، آپ کے اوپر تمام معاملات کی طرف سے، تعلیم کی طرف سے، اخراجات کی طرف سے، بلوں کی طرف سے، ہر طرف سے آپ کے اوپر بمباری ہو رہی ہے۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے یہ ذلت اور رسوائی۔ اللہ کہتا ہے تم نے جہاد چھوڑ دیا اس لیے ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر بن گئی، ورنہ یہ بر صغیر پر ہم نے 800 سال حکومت کی ہے۔ 800 سال حکومت کرنے والی قوم اس وقت او ہندو سانو نہیں، او موتر پینی قوم سانو نہیں چین لین دے رہی، گوبر کھانی قوم، ہاں جی گوں کھانی قوم، موتر پینی قوم سانو اتھوں تک کر کے بیٹھی۔ اللہ کہتا ہے صرف ایک ہی وجہ ہے، تم نے جہاد چھوڑ دی۔ جو وعدہ تھا اللہ کا، تم میرے ساتھ وعدہ کرو، جہاد کرو گے میں تمہیں پوری دنیا پر غالب کر دوں گا۔ صحابہ نے نہیں کیا، کیا کون سی طاقتیں تھیں ان کے پاس؟ ایک ہی طاقت تھی، اللہ اور اس کے رسول کی طاقت۔ بس دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔